السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ، گین بڑھائیں بس اس کی گین سب سے اوپر والی، بس اس کو کنٹرول رکھیے گا، سٹی آواز میٹھی رہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا وملجانا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آج احقر و فقیر کی خوش نصیبی کہ آج عرس سعید، عرس منور کی اس خوبصورت روحانی پرکیف پروجد آستانہ لکھن شریف سلسلہ نقش بند کا ایک عظیم نام جو حضرت قطب دورہ حضرت خواجہ قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فیض 1800 میں حضرت خواجہ خواجگان خلیفہ حضور خواجہ صاحب موڑا شریف حضرت خواجہ احمد بخش محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی صورت کے اندر لکھن شریف کی اس وقت کے جنگل کو آج منگل بنانے کی صورت اختیار کر دینے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خانوادے کے آگے اسی سلسلہ نقش بند کو اور اس فیض کو آگے بانٹنے والے پیر طریقت رابر شریعت خواجہ محمد عارف حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ پیر محمد سرور سلطان نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس سلسلہ فیض و کرم کی نسبت کو اب بھی اپنے ان بزرگوں کی خیر کو لکھن شریف کی سرزمین سے یوں فیضیاب کرتے ہوئے خواجہ خواجگان پیر محمد سرمد سلطان نقشبندی مجددی دامت برکاتہم عالیہ، جن کی صحبت میں ظاہراً اور بظاہر ہم بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے نظر اور توجہ لینے کے لیے ہاں آئے ہیں۔ چونکہ میری امی جی بھی نقش بند ہیں، میرے والد محترم بھی نقش بند ہیں، میں نے جو نقش بند سمجھا ہے، اور میں نقش بندیوں کی صحبت میں تھوڑا سا رہا بھی ہوں، مزاجاً نقش بندی بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، مگر نقش بندیوں کے ہاں جو خاص بات ہے، رات کے اس پہر، پہلے تو بتانا چاہوں گا رات کے اس پہر جاگنا یہ اہل اللہ کا پرانا طریقہ ہے۔ خانقاہی نظام میں شب زندہ دار کی کیفیت کو بپا رکھنا، یعنی رات کو جاگ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا، یہ کیف نصیب ہونا، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ اور اب تو گھڑی بھی وہ 1:30 بجے کے قریب آ گئی ہے، جب آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، جب خاص شانوں کے ساتھ وہ آتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، اور یوں فجر تک رب کے کرم کی خاص صدائیں آتی ہیں۔ اور حضرت پیر محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے،
درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. تو عرض کر رہا تھا نقش بند کون ہوتے ہیں؟ چاند گین کھولیں، گین کھولیں، گھبرائے نہیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، آستانے پر. تو عرض کر رہا ہوں کہ نقش بند وہ ہوتا ہے جب یار کا نقش آنکھوں میں آ جائے نا تو آنکھیں پھر بند ہو جاتی ہیں. یعنی نقش جب آنکھوں میں آ جاتا ہے پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا. اہل نقش بند اہل جذب ہوتے ہیں، وہ اظہار نہیں کرتے. کیوں؟ یہ بات بھی اس لیے کہ جب یار کا نقش جس کے لیے بیٹھے ہیں جب اس کا نقش سجا لیا ہے تو پھر ادھر ادھر تکنا بھی وہ بے ادبی سمجھتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے کہ عجب چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. عاشقین آستانہ لکھن شریف، میں بچپن سے اس آستانے کا نام سنتا اور آج ایک رواز کھولتا ہوں. میں جب مرکز منہاج القرآن میں ٹاؤن شپ کے اندر میں گزرتا تو ہمیشہ پرانے، اب تو وہ چینجنگ آ گئی، میں نے اس آستانہ ادھر ایک ایسے تختی لگی ہوئی دیکھتا تھا. جب خانقاہی نظام میں وہاں پر کچھ کمرے تعمیر ہوئے پرانے اعتکاف گاہ میں کچے، تو ادھر آستانہ لکھن شریف کا لکھا ہوتا تھا کہ یہ وہاں سے انہوں نے اس کو ہدیہ کر کر تعمیر کروایا. تو میں محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں. تو محترم شیخ ساجد صاحب میرے بزرگ ہیں، ندیم بھائی، ندیم نقشبندی صاحب، اللہ رب العزت ان کے بھائی کی مغفرت فرمائے. تو انہوں نے کہا وہ ٹائم آ گیا، میں یا نوکری کے لیے بس سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اگر سبق اچھا لگے تو جہاں سے ملا ہے ان کی خیر ہے کہ اس قابل سمجھا کہ اس آستانے پر میں کھڑا ہو کر بات کروں جہاں بڑے بڑے زعماء، علماء، فصحاء، بلغاء، عالم، فقیر اور کیا کیا قسم کے لوگ اور نعت خواں آتے ہیں. وہاں میری احقر کمینے کی کیا مجال. یہ بس ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں یہاں پر نوکری کرنے کا موقع فراہم کر دیا. اور اگر سبق میں کمی لگے تو یقین جانے، قسم کھا کے کہتا ہوں، دینے والوں نے کم نہیں کیا، برتن گندا تھا سنبھال نہیں سکا. آج میں نے موضوع بھی اسی لیے تھوڑا وقت، مگر وقت اتنا اور بات اتنی جو رنگ سے متعلقہ ہو. یہاں کچھ لینے آئے ہیں نا، بولیے. ہاں میں ذرا ہٹ کے بات کروں گا. کوئی اولاد کے لیے آیا ہوگا، کوئی کاروبار ٹھیک کروانے آیا ہوگا، کوئی رشتہ کروانے آیا ہوگا، کوئی دنیاوی مشکلیں دور کروانا آیا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں یہ چھوٹی چیزیں ہیں. میں یہاں پر، اور یہ آستانہ ان چیزوں کے لیے ایک بہت چھوٹا ہے. اس آستانے سے یہ مل ہی جائے گا. اصل ان سے ان کا سودا مانگا کرو، یار کی کوئی بات ملے. جب سمندر سے دوستی ہو جائے گی نا دریا خود ہی مل جاتے ہیں. جب نعمت قدے سے تعلق پیدا ہو جائے گا نا نعمتیں خود ہی مل جائیں گی. جب نعمت والے سے تعلق ہو جائے گا نعمتیں آپ کی جھولی میں خود ہی گریں گی جس طرح پکے ہوئے پھل گرتے ہیں. تو وقت دیکھتے ہوئے میں نے 2 جگہ سے قرآن کی آیت تلاوت کی. موضوع رکھا ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. رنگ الہ کیا ہے؟ اور رنگ، ابھی ایک بھائی نے شعر بھی پڑھا تھا یہاں پر رنگ والا، بس اس سے میرا ذہن بن گیا. ربائی پڑھی تھی انہوں نے، وہ رنگ کی ایک بات، وہاں سے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں. اور میں اس کو شروع کرتا ہوں ایک مثال کے ذریعے کہ ہم یہاں یہ جو مرید کا اور پیر کا تعلق ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے. یہ جو محب اور محبوب کا تعلق ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے. آگ، مولا روم نے اس تمثیل کو بیان فرمایا، آگ اور لوہے میں محبت ہو گئی تو لوہے نے آگ سے اظہار محبت کیا. کہا اے لوہے، اے آگ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. آگ نے کہا بڑے آئے مجھ سے محبت کرنے والے، مگر تیری محبت کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو مجھے آزمانا چاہے گی نا تجھے پتا لگ جائے گا میری محبت سچی ہے. اب آگ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے آگ جلاتی بھی ہے، چمکتی بھی ہے اور جلتی بھی ہے. لوہے کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ جلائے
چمکے. اصل لوہا جسے آئرن اور کہتے ہیں انگلش کے اندر، خام لوہا جب وہ نکالا جاتا ہے تو وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، اس کے اندر چمک نہیں ہوتی، وہ تو بعد میں نکل کیا جاتا ہے، پورا پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کی چمک آتی ہے. اصل میں لوہا چمکنے والا نہیں ہوتا، اور جب تک آگ میں نہیں پڑتا تب تک اس میں چمک نہیں آتی. مرید بھی یہی ہے، جب تک مرشد کا ہاتھ اور فقیر کا ہاتھ میں نہیں آتا تب تک اس میں بھی چمک بندگی والی نہیں آتی. اب عرض کر رہا ہوں، آگ نے کہا تیرا امتحان لوں گی. آگ بھڑکی، اور جب بھڑک کر عروج پر پہنچی ایک شعلہ جوالہ بن گئی. اس نے لوہے کو کہا اب تیرا امتحان لیتی ہوں، مجھ میں داخل ہو، تیرے امتحان کا پتہ لگ جائے گا کہ تو کتنا مجھ سے خالص پیار کرتا ہے. وہ اب آگ میں لوہا داخل ہوا. چند لمحوں کے بعد جب لوہے میں سے آگ کو جدا کیا گیا تو عجب منظر تھا، آگ بھی جل رہی تھی، لوہا بھی جل رہا تھا. آگ بھی چمک رہی تھی، لوہا بھی چمک رہا تھا. آگ بھی رنگ میں نظر آ رہی تھی، جلتی جلاتی ہوئی، لوہا بھی جلتا جلاتا نظر آ رہا تھا. کسی عاشق اور فقیر نے لوہے سے پوچھا بتا تو صحیح لوہے، تیری فطرت میں جلانا تو نہیں ہے، چمکنا تو نہیں ہے، مگر تو نے کیا کیا ہے کہ تجھ پر آگ کا رنگ چڑھ گیا ہے؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں آگ کی محبت میں مبتلا ہو کر اس میں داخل ہوا تو میں نے اپنا رنگ اتار دیا، اپنی ذات فنا کر دی، اپنی ذات ختم کر دی، اپنی جان ختم کر دی، اپنے اوصاف ختم کر دیے، اپنے افعال ختم کر دیے، بس خود کو اپنے محبوب کے تابع کر لیا. جیسے ہی اپنے آپ کو محبوب کے تابع کیا بس محبوب کا رنگ مجھ پہ چڑھ گیا. یہی بات رب نے قرآن میں کہی، فرمایا صبغت اللہ، لوگوں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. مالک تو رنگوں میں ملتا ہے، اور آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے بھی کسی کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیارے مرید ہیں حضرت امیر خسرو. آپ فرماتے ہیں اپنے پیر کے لیے، فرماتے ہیں موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو نجام، رنگ کی رنگائی جو تو مانگے، مورا جوبن گروی رکھ لو نجام. مورا جوبن گروی رکھ لو نجام. اور جن کو یہ عشق کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اب آگے آتا ہوں، تو کہا مالک، ہم نے سوال کیا اپنے مولا سے، مالک تو رنگوں میں ملتا ہے جو کہتا ہے رنگ میں رنگ جاؤ. رب نے کہا خبردار، میں رنگوں میں مقید ہوں، یعنی رنگوں میں قید ہوں، جو تم مجھے کہہ رہے ہو رنگوں میں ملتا ہے. تو مالک کیوں کہا اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ؟ کہا یہ رنگ تمثیل ہے اس کائنات کو بنانے کا جب میں نے ارادہ کیا، بلکہ میں نے جب کسی کو چاہا اور چاہا جانے کا ارادہ کیا. قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ کن فیکون. جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے، رب کو میٹیریل کی ضرورت نہیں، اللہ کریم کو دنوں کے آنے کی ضرورت نہیں، بس وہ کون کہتا ہے فیکون تو پس وہ ہو جاتا ہے. بس جب رب نے پہلی دفعہ کن کہا تو کن کے نتیجے میں جو فیکون ہوا وہی اصل میں رنگ تھا. اس رنگ کو بکھیرا تو کائنات بن گئی، اس رنگ کو سمیٹا تو مصطفیٰ بن گئے. عرض کر رہا ہوں تو اس رنگ کے لیے رب نے کہا وہ رنگ اصل میں میرا مصطفیٰ ہے، وہ میرا محبوب ہے. یعنی رب کی صفات کا مرکز، رب نے اپنی صفات بھی جس کو رنگ دی ہیں، اور جس کے رنگ میں رب کی صفتیں ہیں، اور حتیٰ کہ رب کے افعال کا رنگ بھی مصطفیٰ میں ہے. ارشاد فرمائے میرا مصطفیٰ کہاں ہے، میرا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کہا بھی میں بس تجھے اتنا کہوں گا میرے سونےا، میں نے ان کی نجابت بھی قبول کی،
میں نے یوسف حسی کو قبول کیا، میں نے عیسیٰ کی مسیحیت کو قبول کیا، بس حبیب تو ہاں کہہ دے، تیری گواہی آ جائے۔ حبیب وہ کیسا منظر ہوگا جب میں تجھے 1,24,000 نبیوں پر گواہ لاؤں گا۔ اب رب بھی گواہ، رب بھی شہید، حبیب بھی شہید۔ پھر فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں اپنے رسول کو بھی تم پر گواہ لاؤں گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب ہم نے تجھے تو بنایا ہی گواہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس کا گواہ بنایا مالک؟ مستقبل کا، حال کا، ماضی کا مستقبل کا گواہ بھی مصطفیٰ ہے، حال کا گواہ بھی مصطفیٰ ہے، اور ماضی کا گواہ بھی مصطفیٰ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ حبیب سے جب صحابہ نے پوچھا متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد ہے۔ وہ کیسے؟ اعلی حضرت بیان فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون۔ آقا علیہ السلام کے پاؤں کو جب دھویا نا فرشتوں نے تو دھومن بچ گیا حضور کے قدموں کا۔ فرشتوں نے پوچھا مالک اس دھومن کا کیا کرنا ہے؟ رب نے کہا کرنا کیا ہے، جنت کا رنگ و روغن بنا دو۔ اعلی حضرت سیدی اعلی حضرت مقام مشاہدہ پر بیٹھ کر لکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزارے نور کے تھے۔ اور جملہ سنیے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کعبہ قوسین او ادنیٰ کی کیا خوبصورت تفسیر لکھ رہے ہیں۔ رب نے کہا سونے ہم بڑے آئے مجھے دیکھنے، مگر ما زاغ البصر وما طغى، میں کہتا ہوں جیسا تو نے مجھے دیکھا ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ سونے جی ہو جا تو میں نے تکیا کسی نے تکیا ہی نہیں۔ ہائے ہائے، اور حبیب میں نے تو تجھے اپنے ہونے کا بھی گواہ بنایا، اس لیے کہا قل، سونے تو کہہ۔ حبیب آپ فرمائیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ ایک میرے شیخ نقشبند کے سلسلے کے بزرگ اور سادات گردیزی جعفری سادات رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس بیٹھا کہنے لگے پتر پتہ رب نے کیوں کہا قل، خود بھی کہہ سکتا تھا ان اللہ احد، میں ایک ہی ہاں، اور کہا کیوں قل، سونے تو کہہ، اس لیے کہ رب حبیب کی بات بتانا چاہتا ہے۔ سونے ہاں باقیوں نے سنا ہے، تو نے تو دیکھا ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، قبلہ شاہ جی میرے، ہائے تو نے تو دیکھا ہے نا، کیا رنگ بیان کیا ہے۔ میں نے کہا نا نقش بند وہ ہوتا ہے یار کا نقش آ جائے تو آنکھیں بند۔ تو اب یہ رنگ صفات کا رنگ بھی رب کا، سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر حضور رب بھی ہوئے؟ اور ادھر حضرت مجدد الافسانی کھڑے، سلسلہ ہے آپ نظریہ وحدت الوجود کھڑا ہے، اب کیا کرے؟ رب ہے حضور؟ نہیں، رب نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ رب نے بتایا کہ میرا سب کچھ اپنا ہے اور مصطفیٰ کا سب کچھ میرا ہے، اور میرا سب کچھ مصطفیٰ کا ہے، میرا ذاتی ہے مصطفیٰ کا عطائی ہے، جو جو میرا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے۔ بات ختم۔ شیخ مجھے مولا روم شیخ یاد آ گئے، آپ نے ایک حکایت لکھی، فقیر اصل میں دکھانے کی بات کرتا ہے، مولوی بتانے کی بات کرتا ہے، فقیر دکھانے کی بات کرتا ہے، اس میں قال والے اور حال والے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ اسی طرح جس طرح حضرت
مولا روم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دو لڑ رہے تھے عالم علم والے، وہ قول، کوئی کہہ رہا تھا یار ایسا ہے، کوئی کہتا ہے یار ایسا ہے، آپ ہنس رہے تھے، آپ نے اشارہ اپنی طرف کیا مگر بتایا نہیں، کہا ایک فقیر پاس کھڑا تھا وہ ہنس رہا تھا، کہتا جیسا یہ کہہ رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے اور جیسا یہ کہہ رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے، جس نے دیکھا ہے وہ تو بتا ہی نہیں رہا۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ اور مجھے عجیب رائے پوری کی لمبی بہر کے کلام یاد آیا عشق کے رنگ پر، کہنے لگا عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار، کہ رہتے ہیں وہ توصیف ثنا ہے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار، ورنہ وہ سید عالی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی یو مطلبی یو عربی یو قرشی یو مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار۔ یہ جو چمک دمک دیکھ رہے شیر کو دیکھے، آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مزکا و مجلا، در اعلی جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائیں، وہی رات چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق کے گلزار۔ یہ ایسے ہی جنگل گلزار بن جاتا ہے جہاں یار والے ہوتے ہیں، یار وہاں پر پھیرا بھی لگا لیتے ہیں، ایسے ہی جنگل گلزار نہیں بنتے۔ آئیں اب آئیں، اب میں نے صفات کی بات کی، اب افعال کی بات بھی دیکھیں، اس سے بھی بڑی بات، کیا رب کے فعل بھی حضور کے ساتھ ہیں؟ ہاں، ہم نے کہا مالک تیری ربوبیت رحمت حسن چارے چیزیں دیکھتے ہیں، دل کرتا ہے تیری بولی سنیں، تیری بولی سنیں۔ رب نے کہا خبردار، میں زبانوں میں ملتا ہوں، میں تو زبانوں کو بنانے والا ہوں، مگر مالک تیری رحمت بتاتی ہے، جب رحمت ایسی ہے تو بولی کیسی ہوگی؟ رب نے کہا او بتاتا ہوں، ایک زبان ہے، زبان اس کی ہے، بولنا میرا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ زبان مصطفیٰ کی ہے مگر بول میں رہا ہوں۔ پھر آگے آئیں، اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر، اللہ کریم نے، اب مجھے یہ بتائیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ موجود ہیں اور سب کی تاجدار کائنات بیت رضوان لے رہے ہیں، درخت کے نیچے ہاتھ حضور کا ہے، اور ادھر قرآن میں رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا وہ جو تو نے بیعت لی تھی تو نے نہیں لی تھی، بلکہ وہ جو تیرا ہاتھ تھا تیرا نہیں تھا میرا تھا۔ یعنی بیعت کے لیے رب حضور کے ہاتھ کو بھی اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، شرف دے رہا ہے۔ مالک یہ حضور محبوب، یہ مصطفیٰ کریم بھی تو تیرے مخلوق ہیں، کب بنایا مخلوق ہے بتایا محبوب ہے۔ آگے آئیں، اسی نقطے کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، میں لمبا نہیں کرنا۔ اب اسی مقام پر بدر کا میدان ہے، بدر کے میدان میں 312 میدان میں ہے، 13 تو سیدنا عثمان غنی تھے جنہیں حضور نے خود شامل کیا تھا، چلے 313 عرض کر رہا ہوں، اور 1000 کے قریب کو مبیش کفار سارے کھڑے، تاجدار کائنات نے کنکریاں پکڑی، سب نے دیکھا حضور نے پھینکی، اور ادھر رب نے کہا وما رمیتا، حبیب تو نے تو کنکریاں نہیں ماری، اذ رمیتا، جب تو نے کنکریاں ماری تھیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ولکن اللہ رما، بلکہ وہ تو اللہ نے ماری، یعنی فعل مصطفیٰ کو بھی اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ مالک سیدھا ہی کہہ دیتا کہ میں نے ماری، کہا نہیں، پھر تمہیں پتہ کیسے لگتا کہ ید اللہ والے ہاتھ کا کمال کیا ہے؟ محبوب کا فعل میرا فعل کیسے ہے؟ اب اس میں ایک سائنٹیفک نقطہ دے دیتا ہوں ایسے تیزی کے ساتھ۔ آج کل ایک زمانہ ہے، اسے کہتے ہیں لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی۔ لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی میں ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے، اپنے جہاز کو اپنے کو چھیڑتا نہیں، دشمن کو چھوڑتا نہیں، یعنی اس میں پہچان ہوتی ہے ڈیفرینشیٹ کرنے کی، سافٹ ویئر ایسا ہوتا ہے۔ اور جب یہ معاملہ آیا 1400 سال پہلے تو سوچے ایک ہاتھ میں 997 کنکریاں آ سکتی ہیں۔ دوسرا
آج کے دور میں بنکر کی لڑائی ہے آمنے سامنے، اس دور میں تو تیر، بھالے، تلوار اور اس کی لڑائی ہے نیزوں کی، اور کہیں پر سیدنا صدیق اکبر گھیرے ہوئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم، کہیں پر مولا علی اور مرتضی، کہیں پر حضرت امیر حمزہ 2 تلواروں کے ساتھ، اور تاجدار کائنات بدر کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، ایک گمسان کا رن پڑا ہے، ہر طرف دشمن اور اپنے بکھرے پڑے ہیں۔ اتنے میں کنکریاں حضور نے پھینکی، اپنے ایک کو نہیں لگی، دشمن ایک نہیں بچا۔ یہ لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی کا اصل معجزہ حضور کے ہاتھوں سے نہیں ہوا۔ یہ جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے، یہ سارے تاجدار کائنات کے معجزات اور ولیوں کی کرامات کو ثابت کر رہی ہے۔ اب آگے آئیں، یہ جو 2 باتیں پیش کی، جب یہ رنگ چڑھتا ہے تو مقام کیا ہوتا ہے؟ میں نے سرخیل نقشبند حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مدینہ طیبہ میں انٹر ہوئے تاجدار کائنات کے ساتھ، اب انٹر ہو رہے ہیں مدینہ طیبہ، پہلے یثرب ہے، حضور کے قدموں کے صدقے طیبہ اور تابہ ہو گیا ہے۔ پہلے بیماریوں کی سرزمی تھی، تاجدار کائنات کے قدم لگے، اب شفاؤں کا مرکز قیامت تک مدینہ طیبہ ہے، عاشقوں کا مرکز سکون مدینہ ہے، جس پر چند لمحے آ جانا ہی غنیمت سمجھتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں، ادھر صحابہ انصار مدینہ، بچے اور بچیاں آقا علیہ السلام کی آمد پر استقبال کر رہے ہیں، اور حبشہ کے حبشی وجدی کے وجدانی کیفیت میں آقا کے استقبال میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا، اور حبشہ کے حبشی اپنی زبان میں حضور کے ترانے پڑھ رہے ہیں کہ محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترانہ عشق جاری ہے، حضور کا استقبال ہو رہا ہے، عجب منظر ہے، لوگ بڑھ بڑھ کر حضرت صدیق اکبر کی طرف جاتے، اور حضرت صدیق اکبر رنگ کیا ہے بتا رہا ہوں، آپ موڑ کر کہتے تاجدار کائنات یہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی جو 3 دن 3 راتیں غار ثور میں تاجدار کائنات کے ساتھ، جس کی راتوں کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم بھی رشک سے سیدنا صدیق اکبر کو کہتے اور عرض کرتے، اے صدیق، ساری زندگی کی عمر کی کمائیاں اور عبادتیں لے لیں، وہ 3 راتیں مجھے دے دے جب آنکھیں آپ کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ کیونکہ نماز تو بعد میں آئی، ہجرت کے بعد فرض ہوئی، روزہ بعد میں آیا، صحابہ پہلے ہوئے۔ اس کا مطلب نماز پڑھنا افضلیت کی علامت نہیں، صحابی ہونا افضل ہے۔ تو کس چیز نے انہیں افضل بنایا جو نماز سے بھی افضل ہوا؟ وہ تھا ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کرنا۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے جو وظیفہ کیا، وہ رنگ ایسا چڑھا کہ ادھر جب مدینہ طیبہ میں لوگ بڑھ بڑھ کر آ رہے ہیں، اصل میں 3 راتیں 3 دن جو چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا تھا، چہرہ مصطفیٰ کی زوباشیاں آئینہ صدیق اکبر میں منتقل ہو گئی تھیں۔ لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے تھوڑی دیر بعد چادر تان کر کہا، لوگو یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے، یہ سارا رنگ میرے مصطفیٰ کا ہے، میں ان کا بردہ اور غلام ابو بکر ہوں، یہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، شکریہ، نعرہ حیدری۔ عرض کر رہا ہوں یہ عشق کا رنگ ہے، یہی رنگ چلا تو حضرت خواجہ حسن بصری تک پہنچا، یہی رنگ چلا تو حضرت معروف کرخی تک پہنچا، یہی رنگ چلا تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند تک پہنچا، یہی رنگ چلا تو حضرت خواجہ باقی باللہ تک پہنچا، یہی رنگ پہنچا تو حضرت مجدد الافسانی تک پہنچا، یہی جنگ پہنچا تو سرکار داتا صاحب تک پہنچا، یہی رنگ تھا جس کے امین بن کر سرکار غوث پاک ہیں، یہی رنگ تھا جس کے امین بن کر حضرت موڑا شریف والی سرکار ہیں، اور یہی امین بن کر حضرت خواجہ احمد بخش رحمت اللہ علیہ ہیں۔
لوگوں یہ رنگ کا وہ تسلسل ہے کہ یہ وہ رنگ مصطفیٰ کی بات ہے جس کا آئینہ جتنا چمک والا ہے اس میں اتنا ہی رنگ حاصل کرنے کا ذریعہ آ جاتا ہے۔ آؤ لوگوں، جو اس رنگ میں رنگنا چاہتا ہے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول اور فرمودات اولیاء کے تابع کر لو، اور ان کا عشق کا رنگ قیامت میں دیکھنے والا ہوگا۔ یہ عرس ہوتا ہے، یہ قبر کی رات جو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت پاتے ہیں، یہ وہ عرس ہے۔ میں اس طرف نہیں جا رہا۔ آخرت کی بات، حضرت باجزید بستامی آپ نے، ان کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ آپ فرمانے لگے میرے اللہ، اگر تو نے قیامت کے دن جنت میں اپنا دیدار نہ دیا تو مالک دوزخیوں نے دوزخ کے عذاب سے کیا شور ڈالنا ہے جو ہم نے جنت میں روڑا پا دینا ہے۔ میں خود پنجابی میں کہا ہے، شور ڈال دیں گے۔ مالک